صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. بخاری شریف ہمارے زیر مطالعہ ہے اور پچھلے سبق میں ہم نے منافق کی نشانیوں کے بارے میں پڑھا تھا. آج ہم جو سبق پڑھیں گے یہ باب نمبر 25 ہے بخاری شریف کا، اور اس میں 25، 26، 27 اور 28 آج ہم 4 حدیث دیکھیں گے انشاءاللہ. اور امام بخاری منافق کی علامات کے بعد واپس ان ابواب میں ایمان کی علامات کی طرف آئے ہیں. واضح رہے کہ ہم نے شروع میں بالکل جو حدیث پڑھی تھی کہ ایمان کی 70 سے کچھ اوپر شاخیں ہیں، تو انہی شاخوں کا بیان مختلف احادیث کے ذریعے کیا جا رہا ہے. تو آج کا جو باب ہے یہ قیام لیلۃ القدر من الایمان، اس میں کہا گیا ہے کہ شب قدر کی عبادت اور بیداری جو ہے یہ بھی ایمان ہی میں داخل ہے، یہ ایمان کی علامات میں سے ایک ہے. یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یقم لیلۃ القدر، لیلۃ القدر میں قیام کیا، ایمانا و احتسابا، ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے وہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس نے اس سے پہلے کیے ہوں گے. یعنی جس شخص نے شب قدر میں ایمان کے ساتھ محض ثواب آخرت کے لیے قیام کیا اور ذکر و عبادت کی تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. ایمانن سے یہاں مراد جو یہاں پہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ لیلۃ القدر کا قیام یا رمضان کی رات کی عبادت ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اور احتساب سے مراد ظاہر ہے اپنا جائزہ بھی ہے کہ کتنا اخلاص ہے اس کے اندر اور کس طرح کا قیام ہم کر رہے ہیں، کیسی نماز پڑھ رہے ہیں. قیام کی جتنی تفصیلات ہیں انشاءاللہ وہ ہم رمضان کے باب میں پڑھیں گے، جب وہاں وقت پہنچیں گے دوبارہ یہ حدیث آئیں گی. لیکن فی الحال جو اس حدیث کے بیان سے مقصود ہے امام بخاری کا وہ یہ کہ ایمان کی ایک شاخ ہے لیلۃ القدر کا قیام. دیکھیں روزہ دار دن بھر بھوکا رہتا ہے، مشقت برداشت کرتا ہے، خصوصاً گرمیوں کے روزے جو ہم نے اس سال بھی دیکھے اور اگلے سال بھی اسی طرح گرمی کے روزے ہوں گے. تو گرمی کے لمبے دنوں کے روزے انسان کو بہت تھکاتے ہیں اور بہت مشقت کے روزے ہوتے ہیں، اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ بس روزہ کھول کے لیٹ جائے. اس طرح کی کیفیت ہوتی ہے، اس طرح کی تھکن اور غنودگی طاری ہوتی ہے. لیکن پھر اللہ کی محبت، اس کی رضا کی فکر اور ایمان کا تقاضا ایسا ہوتا ہے کہ جو ہی عشاء کی اذان ہوتی ہے تو روزہ دار پھر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اور وہ اپنے اللہ کے حضور قیام کے لیے حاضر ہو جاتا ہے. تو امام بخاری یہاں پہ یہ بات واضح کر رہے ہیں کہ یہ عبادت جو ہے یہ مضبوط ایمان کے بغیر ممکن نہیں، اور یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. اور اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان فرمائی، یعنی جس کا مفہوم ہے کہ مومن جب اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے اللہ کے حضور کھڑا ہو جاتا ہے تو اللہ بھی اس کے سارے گزشتہ گناہوں کی بخشش کا وعدہ فرماتا ہے. اگلی حدیث بھی اسی طرح جو ہمیں بتائی جا رہی ہے ایمان کی علامات میں سے، اور یہ جو باب ہے یہ اس باب میں ہے کہ جہاد بھی دین کا حصہ ہے. باب الجہاد من الایمان، یہ باب نمبر 26 ہے کہ جہاد بھی جزو ایمان ہے. یہاں پہ بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے، فرماتے ہیں قال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، انتدب اللہ عز وجل، کہ اللہ عز وجل نے اپنے ذمے لے لیا ہے، لمن خرج فی سبیلہ، کہ جو اس کے راستے میں نکلے گا یا نکلا، لا یخرجہ الا ایمان بی و تصدیق برسلی، کہ نکلا صرف کس لیے کہ میرے اوپر ایمان کی وجہ سے اور میرے انبیاء کی تصدیق کرتے ہوئے. یعنی یہاں پہ اس کے نکلنے کی کیفیت بیان کی جا رہی ہے، جیسے روزے کے بعد قیام کی کیفیت تھی کہ ایمانم و احتساباً، اسی طرح یہاں کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ وہ نکلا، مگر نکلا کس لیے، الا ایمانم بھی، میرے اوپر ایمان کے ساتھ اور میرے نبیوں کی تصدیق کرتے ہوئے. تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ اللہ کس چیز کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ نے کس چیز کا ذمہ لیا، ان ارجعہ بما نال من اجر، کہ میں اس کا واپس لوٹاؤں اجر کے ساتھ، او غنیمت، یا مال غنیمت کے ساتھ، او ادخلہ الجنت، یا میں اس کو جنت میں داخل کر دوں، یعنی وہ شہید ہو جائے اور اس کو جنت میں داخل کر دوں. ولولا ان اشق علی امتی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ اگر میری امت پر اگر یہ بہت مشقت نہ ہوتی تو کیا ہوتا، ما قعدت خلف سریۃ،
تو میں کسی سریے میں بھی پیچھے نہ رہتا، یعنی کوئی جنگ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہوئی اس میں سے کسی میں پیچھے نہ رہتے، ہر جنگ اور ہر جہاد میں شامل ہوتے۔ وَلَوْ وَدِدْتُ عَنِّي، اور میں یہ چاہتا انی اقتل فی سبیل اللہ، کہ میں اللہ کے راستے میں قتل کیا جاؤں، ثم احیا، پھر زندہ کیا جاؤں، ثم اقتل، پھر قتل کیا جاؤں، ثم احیا، ثم اقتل، پھر زندہ کیا جاؤں اور پھر مارا جاؤں۔ یعنی شوق شہادت کا ذکر یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں۔ تو لیلۃ القدر کا قیام جو خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہو، بتایا گیا کہ وہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اور حضرت امام بخاری یہاں پہ ہمیں جو چیز سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ قیام رمضان اور قیام لیلۃ القدر جو ہے یہ بھی ایمان کا حصہ ہے، اور اسی کے ساتھ ہی جہاد بھی ایمان کا ایک جزو اعظم ہے۔ اور یہاں پہ انہوں نے جو ترتیب رکھی ہے کہ شروع میں بھی رمضان کے بارے میں حدیث ہے، پھر یہ جہاد کی حدیث ہے، اور اس کے بعد پھر رمضان کے بارے میں حدیث ہے۔ گویا شاید اس سے وہ یہ بھی سمجھانا چاہتے ہیں کہ اگر جہاد رمضان شریف میں ہوگا تو اس کا اور زیادہ ثواب ہے۔ اور اس حدیث کے مطابق بڑی پیاری حدیث ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ فرمائی ہے کہ اگر ایک شخص اللہ پہ ایمان رکھتا ہے اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں ہے اور انبیاء کی تصدیق کرتا ہے کہ جتنے وعدے اللہ نے کیے ہیں انبیاء کے ذریعے سے، جو خوشخبریاں انبیاء نے دی ہیں اور جو ہمیں حالات جنت کے اور جہاد کے اور مجاہد کے بارے میں بتائے ہیں وہ سب سچے ہیں، ان کی تصدیق کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور پھر اللہ ضمانت دیتا ہے کہ یا تو میں تمہیں اجر اور غنیمت کے ساتھ واپس بھیج دوں گا کہ جاؤ اور دنیا میں جا کے زندگی باقی ہے اللہ کے راستے میں گزارو، یا پھر وہ جنت میں جائے گا، اور ظاہر ہے جنت میں جو جائے گا تو اس کو جنت کی جتنی بہاریں اور خوشیاں اور خوشخبریاں ہیں کہ جنت کے میوے کھائے گا، پرندوں کی طرح جو شہید بسیرا کرتے ہیں جنت میں اس طرح سے وہ بسیرا کرے گا، اور شہیدوں کو جو رزق ملتا ہے، اور شہید کے ہم پچھلے بھی ایک حدیث پڑھ چکے ہیں کہ جو شہید ہوگا صرف اس کی خواہش ہوگی جنت میں جانے کے بعد کہ دوبارہ دنیا میں بھیجا جاؤں، پھر اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، پھر بھیجا جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں۔ اور یہی ذکر یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہید کو اتنی لذت ملتی ہے اللہ کے راستے میں جان دینے کی کہ اس لذت کو وہ بار بار حاصل کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ شوق شہادت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا۔ تو شوق شہادت ایمان کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ کے راستے میں جان، مال اور گھر اور خوشیاں، اپنی دنیا کی ہر چیز قربان کرنے کی خواہش ہوگی اور ہر چیز قربان کرنے کی ہمت ہوگی۔ اور اگر ایمان نہیں ہے تو ظاہر ہے جہاد نہیں ہو سکتا، اور اگر ایمان نہیں ہے تو اسی طرح سے لیلۃ القدر کا قیام بھی مشکل ہے۔ تو ان دونوں چیزوں کو امام بخاری نے ایمان کی تصدیق اور ایمان کی علامات میں سے قرار دیا۔ اور اس میں یاد رکھیں کہ صرف قتال نہیں ہے بلکہ جہاد کے اندر ہر طرح کا جہاد شامل ہے، قلمی اور قولی، اور اللہ کے راستے میں کسی بھی طریقے سے نکلنا اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے کام کرنا، یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہیں۔ اور قتال اور شہادت اس کی آخری چوٹی ہے جہاں پہ جا کے انسان اپنی جان قربان کر دیتا ہے۔ باب نمبر 28 جو ہے یہ بھی باب تطوع قیام رمضان من الایمان، کہ رمضان شریف کی راتوں میں نفلی قیام جو ہے ایمان میں سے ہے۔ یہ وہی حدیث دوسرے طرح سے آئی ہے۔ یہ حدیث بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت ہے، فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من قام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس نے رمضان کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ اس کے گناہ وہ سارے معاف کر دیے جائیں گے جو اس سے پہلے ہوئے تھے۔ تو اس کا مقصد بھی قیام رمضان کو ایمان کا ایک جز ثابت کرنا ہے، اور دونوں جگہوں پہ جو شرط لگائی ہے وہ ایمانا و احتسابا، کہ ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ یعنی اخلاص کے ساتھ اپنا جائزہ لیتے ہوئے اور ایمان کے ساتھ رات کا قیام کیا جائے۔ کہ باب نمبر 28 ہے، اس میں بھی یہی چیز ہے کہ باب صوم رمضان احتسابا من الایمان، کہ خالص نیت کے ساتھ رمضان کے روزے رکھنا ایمان کا جز ہے۔ یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا و احتسابا، کہ جس رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، تو اس کے وہ سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے جو اس سے پہلے ہوئے تھے۔ اچھا اب یہ دیکھا جائے تو ان تینوں حدیث میں تقریباً اسی طرح کے الفاظ ہیں، ان میں جو فرق ہے وہ پچھلے راویوں کا فرق ہے، یعنی مختلف راویوں نے ایک ہی حدیث جو ہے وہ مختلف انداز میں مختلف روایات کے ساتھ مختلف سلسلے کے ساتھ بیان ہوئی ہے، جو اس کی اہمیت کو ظاہر کرتی ہے
کہ اس حدیث کو مختلف جگہوں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اوقات میں مختلف لوگوں کے سامنے بیان کیا اور ان سب نے یہ حدیث جو ہے یہ آگے ہم تک پہنچائی۔ تو ان چاروں حدیث سے جو چیز ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ ایمان کوئی ساکت اور جامد چیز نہیں ہے، اور ایمان کی جیسے بہت ساری شاخیں ہم نے پیچھے پڑھی ہیں جو اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، ایمان کی جو بنیادیں تھیں ان سے شروع ہوئی تھی، اور اس کے بعد ہم بہت سی چیزیں پڑھتے گئے۔ زبان کی حفاظت ہم نے پڑھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ سے سب سے زیادہ محبت کا باب ہم نے پڑھا، ایمان کی لذت کے بارے میں پڑھا، بہت سی چیزیں ہم پڑھتے گئے۔ اور آج جو ابواب ہم نے پڑھے ہیں 4 ابواب، اور اس میں 2 مین چیزیں ہم نے دیکھی ہیں، ایک رمضان کا قیام، اور ظاہر ہے ایک مشکل چیز ہے، اور رمضان کے روزے تو وہ ایمان کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح سے جہاد جو ایک مشکل چیز ہے، اللہ کے راستے میں چلنا اور جان مال اور وقت قربان کرنا، تو یہ ساری چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ جتنا ایمان مضبوط ہوگا اتنا دین اسلام پہ عمل کرنا آسان ہوگا۔ اور آج اگر ہم عمل نہیں کر پاتے، یا ہمارے معاشرے سے اور مسلمان امت سے بہت سارا جو اس وقت اعمال ہیں ان کی کمزوریاں سرزد ہو رہی ہیں، تو اس کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ایمان کی کمزوری ہے۔ تو اپنے ایمان کی مضبوطی کی فکر کرنی چاہیے، اور ایمان ظاہر ہے مضبوط ہوتا ہے علم دین سے، صحبت صالحہ سے، ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، ایسے لوگوں کے سے ان کے ساتھ دوستی اور تعلق رکھنا کہ جن کے ذریعے سے ہمیں علم ملتا رہے، کہ جو ہمارے لیے کچھ بہتر نمونہ ثابت ہوں، اور ان کو دیکھ کے ہم ایمان کے اندر تقویت پائیں۔ ایمان قلوب سے بھی تقویت پاتا ہے، اور ایمان جو ہے وہ مطالعے سے اور قرآن اور حدیث کے پڑھنے سے ان ساری چیزوں سے تقویت پاتا ہے۔ اور قرآن پاک میں بہت سارے ایسے ظاہر نشانیاں ہیں، اور بہت ساری اللہ تعالیٰ نے اپنی آیات بیان کی ہیں کہ جن کے ذریعے سے ایمان مضبوط ہوتا ہے، قلوب کا زنگ بھی جو ہے وہ قرآن اور حدیث سے ہی دور ہوتا ہے۔ تو ہم اپنے ایمان کو مضبوط کریں، اس کے لیے فکر کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارے لیے دین اسلام پہ عمل کرنا آسان ہو جائے گا۔ اور ایمان محض ایسی چیز نہیں ہے کہ بس ہم توقع کریں کہ بس ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد جو جی میں آئے کرتے رہیں اور ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ نہیں، ایمان باؤنڈریز بناتا ہے ہمارے ارد گرد، کچھ دیواریں، کچھ نشان لگاتا ہے کہ ان نشانات کے اندر ہمیں رہنا ہوگا، اور اس کے اندر رہ کے میں اللہ کی رضا کی فکر کرنی ہوگی۔ تو اس کے ذریعے سے ان اعمال کو کرتے ہوئے جو ان سارے ابواب میں ہم نے پڑھے اور جاگے ہم پڑھتے چلے جائیں گے، بخاری میں اور قرآن پاک میں بھی ظاہر ہے ہم لوگ سن رہے ہیں ساری چیزیں، تو تب ہم انشاءاللہ تعالیٰ جنت کے حقدار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں اپنے ایمان کی آبیاری اور ایمان کی فکر کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔